بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کسان چینل یوٹیوب پر۔ اس چینل میں ہم آپ کو اس طرح کی ویڈیو دکھایا کریں گے جن کو دیکھ کر آپ اپنی آمدنی بڑھا سکتے ہیں۔ جو بھی بزنس آپ ایگریکلچر میں کر رہے ہیں اور جو بھی آپ کے ذرائع ہیں، انہی ذرائع کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو آج میں اس میں سے 3 باتیں موٹی موٹی آپ کو بتاؤں گا جن پر آپ کو خود سن کے محسوس ہوگا کہ ہم ان پر عمل کر کے اپنی جو آمدن ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں، جو خرچہ کر رہے ہیں فصلوں پر اس کو کم کر سکتے ہیں۔ اگر زراعت کے اندر آپ ان 3 چیزوں کو دیکھیں، پہلے نمبر کی چیز ہے کیا پیدا کرنا ہے، دوسری نمبر کی بات ہے کہ کتنا پیدا کرنا ہے، اور تیسرے نمبر کی بات ہے کیسے پیدا کرنا ہے۔ ان 3 باتوں کو اگر آپ غور سے سنیں، میں بڑے آرام سے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جو پہلی بات تھی کہ کیا کیا چیز ہم نے اپنے فارم پر پیدا کرنی ہے۔ اگر ہم ایسی چیزیں اگا رہے ہیں جن کی قیمت منڈی کے اندر کم ہے تو ہم ان چیزوں کو جتنا بھی پیدا کر لیں ہم اپنی آمدن کو بڑھا نہیں سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے 5 ایکڑ کا فارم ہے، اس نے 5 ایکڑ کا ہی رہنا ہے، لیکن اگر آپ اس میں 1000 روپے من والی چیز اگا رہے ہیں، اگر آپ اس پر 5000 روپے من والی چیز اگا رہے ہیں تو دونوں کا بہت زیادہ ڈیفرنس ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ آپ کے ہمسایہ کسانوں میں سے کس کی مالی حالت بہتر ہے، وہ کیا فصلیں اگا رہا ہے، تو آپ بھی ان میں سے جس کے لیے آپ کے پاس ذرائع موجود ہیں، اتنا پانی موجود ہے آپ کے پاس، اسی طرح کی زمین ہے، تو آپ وہ جو مہنگی بکتی ہیں فصلیں، ان فصلوں کا چناؤ کریں اور ان کو اگائیں، سستی چیزوں کی جان چھوڑیں۔ بعض لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا کسان ہوں، یہ گندم تو میں نے لگائی ہوئی ہے اپنی ضرورت کے لیے۔ ضرورت کے لیے چیز لگانا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اس 1 ایکڑ میں یا 2 ایکڑ میں جہاں گندم لگا رہے تھے وہ زیادہ ویلیو والی فصل اگائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ اس کی آدھے ایکڑ کی پیداوار سے اپنے گھر کی ضرورت کے لیے گندم خرید سکیں، تو باقی کی جو اس سے پیداوار ہوئی، اس سے انکم ہوئی، وہ آپ کی اضافی انکم ہوگی۔ اس کے بعد دوسری جو بات تھی وہ تھی کہ کتنا پیدا کرنا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کسی فصل کی قیمت 1 سال میں تھوڑی زیادہ ہو جائے، اس میں زیادہ منافع آ جائے لوگوں کو، تو پھر بہت سارے کسان اسی کو لگانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگلے سیزن میں اس کی سپلائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، منڈیوں میں پھر اس کو کوئی پوچھتا نہیں، مارکیٹ کریش کر جاتی ہے، اور بجائے فائدہ اٹھانے کے وہ کسان جو ہے اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ کہاں سے آپ کو انفارمیشن آئے گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جب میری فصل پک کر تیار ہوگی تو اس کی قیمت کیسی ملے گی۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ میں اس شے کی زیادہ پیداوار کروں، اور آپ اپنے ارد گرد دیکھیں آپ کے سارے ہمسائے بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اسی فصل کی پیداوار وہ زیادہ کرنا ہے، تو سمجھ لیں یہی کچھ دوسرے کسان بھی سوچ رہے ہیں جن کو آپ نہیں ملے ابھی تک۔ اس طرح جب سارے کسان کسی چیز کی پیداوار کو زیادہ کرنے کا ٹھان لیں گے تو یہ یقینی ہے کہ اس کی قیمت پھر منڈی کے اندر جب آپ کی فصل کٹ رہی ہوگی اس وقت بہت کم ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر کی جو بات تھی کہ اس چیز کو کیسے پیدا کرنا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ٹیکنالوجی کیا ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی فصل کے لیے بیج اچھا استعمال نہیں کرتے، ایک آپ کا ہمسایہ کسان تھا، اس کی فصل 100 من فی ایکڑ کی پیداوار دے رہی تھی، اور آپ نے بیج ہی اس طرح کا لگایا ہوا تھا جس کی پیداواری صلاحیت ہی 50 من سے زیادہ نہیں، تو آپ کی وہاں سے 100 من پیداوار نہیں آ سکتی۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ کچھ لیڈنگ فارمر ہوتے ہیں جو اس آپ کے علاقے کے اندر بھی اچھی پیداوار
لے رہے ہوتے ہیں ان کو کاپی کرنے کی کوشش کریں. جو پیداواری ٹیکنالوجی وہ استعمال کر رہے ہیں اگر آپ بھی وہ ٹیکنالوجی استعمال کریں گے تو آپ کی پیداوار زیادہ ہو جائے گی. آپ کا وہ جو پیداواری خرچہ تھا، پیداواری لاگت فی من، وہ کم ہو جائے گی. اس سے آپ کی مالی حالت بہتر ہوگی.